اللہ کے حوالے کرنا۔ قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ یعنی اور کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے نہ وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں قتال کا لفظ جنگ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ شدید جد و جہد کے معنی میں ہے۔ یہ اسلوب وہی ہے جس کے لیے انگریزی میں جنگی سطح یا وار فوٹنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی کام کو پوری طاقت کے ساتھ انجام دینا۔ اسی طرح آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں، وہ نہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ دبے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت طاقتور لوگ تھے اور انہوں نے نہایت طاقت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشن کے راستے میں جب کوئی مشکل پیش آئی تو وہ اس کے لیے فکر مند ہو کر رکے نہیں، بلکہ مشکل کو رب العالمین کے حوالے کر کے اعتماد علی اللہ کی اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اعتماد علی اللہ کی اسپرٹ کا مطلب ہے کہ ایسے موقع پر یہ یاد کرنا کہ تمام وسائل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، یعنی یہ اسپرٹ کہ اللہ مجھ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایسے حالات پیدا کرے گا جبکہ میں اللہ کے کام کو اللہ کی مدد سے کامیابی کے ساتھ انجام دے سکوں۔ مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا کے نظام کو اللہ کے فرشتے انجام دے رہے ہیں، یہ فرشتے اللہ کے حکم سے مومن کی مدد کو آ جائیں گے اور فرشتوں کی مدد سے مطلوب کام کو انجام دینا ممکن ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا۔